نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرح كل أمر حكيم إلى الآية ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے آج ہمیں مقدس رات عطا فرمائی. کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، سوچو اور اپنے گرد جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے ہم اور آپ سب تھوڑی دیر کی جو ہے اپنے دل میں سوچے میرے عزیزوں کو وہ اللہ پاک ہم سے کیسی محبت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب معراج عطا فرماتا ہے، کبھی وہ مالک ہمیں شب برات عطا فرماتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ میرے عزیز و شب قدر جو فرمایا کہ سارے راتوں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے جمعہ کا گھڑی عطا فرماتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی رمضان جیسا مقدس جو بھی آنے والا ہمیں اور آپ کو عطا فرماتا ہے. کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو بولو جوڑ سے بولے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ آج ہم اللہ سے محبت نہیں کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذریعہ اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دو، کہ اے میرے بندے آ، میں نے تیرے لیے اپنے دربار کو سجا دیا، میں نے تیرے اپنے دربار کو کھلا رکھا. یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس راتیں عطا فرماتا ہے، اور جب یہ بندہ سچے دل سے میرے عزیزوں عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی و نیازی کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، تو خدا کی قسم میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اٹھنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ ہم سے کیسی محبت کر رہا ہے میرے عزیز. لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقدس راتیں عطا فرماتا ہے، لیکن آج کا یہ ایمان والا، آج کا یہ مسلمان، اس مقدس رات کی بھی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ فرمایا کہ جب یہ مقدس رات میں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، میرے عزیزوں یہ کوئی معمولی مقدس رات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شعبان میں پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے. کون بولو؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری کائنات کا سردار ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا، جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ہمارے ماں باپ کو پیدا فرمایا. اگر نبی نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا میرے عزیزوں. اس نبی کا یہ حال ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ لگاتار پوری شعبان کا روزہ رکھا کرتے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رجب جو ہے میرے عزیزوں یہ اللہ کا مہینہ ہے. رجب جو بھی گیا 27، یہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. اور شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی شعبان کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ عطا فرمایا ہے. اور قربان جائے ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی ہم سے کیسی محبت فرماتا ہے کہ فرمایا یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. ایسا مقدس مہینہ اللہ کے نبی نے یہ رمضان کو اپنی امت کے لیے قرار دیا کہ جب میرا بندہ جو ہے اللہ کا بندہ اور میرا امتی جب اس مقدس رات آج سے میرے عزیزوں رمضان کی برکت شروع ہو گئی. کیا ہو گیا بولو آج سے؟ تم ابھی کیوں ہے؟ اس لیے اللہ نے آج سے شروع کر دیا کہ آج سے ہم رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیں گے، ہے نا. جیسے 2 ہفتہ پہلے عید کی تیاری کرتے ہیں نا،
सीजन आता है तो कपड़े वाले दुकान वाले कपड़े का जो तैयारी करते हैं और जो फला फला जो भी मिसाल के तौर पर दुकान है तो सबसे पहले आदमी तैयारी करता है, क्या करता है वो? तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये शबे बारात हमें अता फरमाया है कि अल्लाह अपने बंदों को माफ भी कर रहा है और फरमा रहा है कि इससे और मुकद्दस जो महीना आ रहा है रमजान का, कि आज से ये मुकद्दस की रात से तुम्हारी अल्लाह की जो है रमजान का जो बरकत शुरू हो जाएगा, आज से तुम रमजान की तैयारी शुरू कर दो। क्या कर दो? हाँ, कि अल्लाह मैं अपने काम को 15 दिन पहले आगे पीछे करूंगा कि मेरी जो मुकद्दस रात आने वाली रमजान आ रहा है इसमें मेरी नमाजें न छूट जाए, मेरा रोजा न छूट जाए, मेरी तरावी न छूट जाए। इसलिए 15 दिन पहले अल्लाह तबारक व तआला हमसे ऐलान कर रहे हैं। इसलिए हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब मेरा महीना है, शाबान पर रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजानुल मुबारक जो है ये मेरी उम्मत का महीना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अजीजों इस शाबान के बारे में इरशाद फरमाया कि शाबान के अंदर एक रात है जिसे हम और आप शबे बारात कहते हैं। शब का मतलब रात है, अभी रात का हो। और मेरे अजीजों बारात का यानी गुनाहों को माफ कर देना। अल्लाह हमारे गुनाहों क्या करते हैं? माफ कर देते हैं। इसलिए इस रात को शबे बारात कहा जाता है कि जब बंदा रात के वक्त आकर इबादत करता है और अल्लाह के सामने आजिज़ी करता है, इंकिसारी करता है, रोता है, दुआओं में शामिल होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। इसलिए उलमा फरमाते हैं ये शबे बारात है। क्या है ये बोलो? तो फरमाया कि हमें इस रात की कदर करना है। इस रात में जो अल्लाह का बंदा कदर कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। और एक और अल्लाह के नबी ने बहुत ही प्यारा जुमला फरमाया कि इस रात में मेरे अजीजों आज के ही दिन हमारे पूरे साल की फहरिस्त तैयार होती है। क्या होती है बोलो? बिल्कुल ध्यान से तवज्जो से सुने। पूरे साल क्या होती है? फहरिस्त तैयार होती है कि इस साल में जो है कितने लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं। याद रखें, कितने लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं, कितने लोग इस दुनिया में आने वाले हैं, कितने लोग को जो अल्लाह तबारक व तआला रोजी के फैसले करेगा कि किसको अल्लाह तबारक व तआला माल अता फरमाएगा, किसको अल्लाह तबारक व तआला इज्जत अता फरमाएंगे, किसको अल्लाह जो है जलील कर देगा, किसको अल्लाह तबारक व तआला मालदार करेगा, किसको अल्लाह तबारक व तआला जो है इज्जत के बुलंदियों के अंदर जो है बैठाएगा। इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला फहरिस्त को तैयार करते। क्या करते बोलो? ना मालूम मेरे अजीजों ये शाबान हमें आज मिला है, ये शबे बारात आज हमें मिला है, ना मालूम अगले साल हम रहे कि नहीं रहे। आज हमारी तैयारी हो जाएगी फहरिस्त की। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि कदर करना, कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर हम खुदा की कसम कदर कर लेते हैं मेरे अजीजों, खुद भी कदर करना है और अपने बच्चों को भी मेरे अजीजों इसकी कदर करवाना है कि आज ये मुकद्दस रात है। हम अगर हमने इसके घूमने फिरने के अंदर लगा दिया मेरे अजीजों, खुदा की कसम जिस तरह इस रात में सवाब है, दुआएं तुम्हारे कबूल हो रही हैं, इसी तरह उलमा फरमाते इससे आजाद भी है। क्या है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। आज मेरे बारी का दिन था, मेरे नबी मेरे घर पे तशरीफ फरमा थे। अचानक जब मेरा आंख खुलता है तो मैं देखती हूँ कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर मौजूद नहीं। आप उठती हैं और जो है आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हैं कि हो सकता है किसी और के घर में आप जो है किसी और बीवी के घर पे गए होंगे। चुनांचा खोजते खोजते आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी मुझे कहीं नहीं मिले तो मैं जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। जन्नतुल जो हज करके आए उनको मालूम है जन्नतुल बकी मदीने के अंदर। तो देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे हैं। क्या कर रहे बोलो? हमारे आपके नबी दुआएं मांग रहे हैं। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे। जब दुआ हो गई तो आपने देखा कि पीछे आयशा खड़ी है। कहे आयशा तुम्हें पता है आज ये कौन सी रात है? तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है। हमारे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए आयशा आज शबे बारात का दिन है। क्या है बोलो? आज
شب برات کا دن ہے، آج مغفرت کا دن ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جو ہے مدینے کے اندر علماء فرماتے ہیں ایک قبیلہ تھا جو بہت بڑا قبیلہ تھا، جس کے بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھے، تو ہمارے اور آپ کے نبی نے مثال دیا ہے کہ جس طرح بنی کلب کے بکریوں کی جو تعداد ہے، مثال کے طور پر میں یوں کہتا ہوں جیسے آپ سمجھ لو کہ ایک بہت بڑا کسی کا فارم ہاؤس ہے بکرے کا، کیا ہے بولو، بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، مشہور ہو گیا یہ بھائی، یہ پونے کے اندر بہت بڑا فارم ہاؤس ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر جو ہے ایک قبیلہ تھا جسے بنی کلب کہا جاتا ہے، ان کے اندر بکریوں کی بہت تعداد تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج رات اس بکریوں کے جو قبیلے کے اندر جو تعداد ہے، اتنی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ میرے عزیز ایک بکری کے بال کو بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں، اور وہ میرے عزیز اتنا بڑا کمپنی فارم ہاؤس ہے، اس کو کون گن سکتا ہے؟ تو جو اللہ کا بندہ اس رات کی قدر کرتا ہے، اس رات میں عبادت کرتا ہے، اس رات میں دعاؤں میں شامل ہو کر جاتا ہے، اس رات میں عبادت کرتا ہے، کبھی ذکر کرتا ہے، کبھی نفلیں پڑھتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے میرے اللہ یہ رات آج جو ہے جو پورے سال کی فہرست تیار کرنے والا ہے، کس کو تو روزی دینے والا ہے، کس کو تو جو ہے معاف کرنے والا ہے، کس کو تو عزت دینے والا ہے، کس کو تو ذلیل کرنے والا ہے، اے میرے مالک، اے رب العالمین، آج تو جو ہے اپنے بندوں کا فیصلہ کر رہا ہے، اے میرے اللہ میرے حق میں صحیح فیصلہ فرما دے۔ آج یہ کیا ہے؟ دعاؤں کی رات ہے، آج ہمیں مانگنا ہے، قدر کرنا ہے، خدا کی قسم، لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج ہمارے دلوں میں نہ قرآن کی عظمت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت ہے۔ اتنا ہم سننے کے بعد میرے عزیزوں، جب ہم یہاں سے دعاؤں کے بعد چلے جاتے ہیں، دل میرا عزیزوں ہم سب کا دکھتا ہے کہ یہ جانے کے بعد مسجد میں آباد کرے، مسجدوں کے اندر عبادت کرے، یا گھر میں اگر سہولت ہے، تکلیف نہیں ہے تو یہ گھر میں عبادت کرنا۔ رات میرے عزیزوں، سال میں اللہ ایک رات ہمیں نصیب فرما رہے ہیں، خدا کی قسم سب میرے عزیز اپنے گریبان میں جھانک کر مجھے کہو، کیا میرے عزیزوں کبھی ہم شادی کی رات میں جاگتے نہیں ہیں؟ ہر انسان اپنے شادی کی رات میں قربانیاں دیتا ہے، بیٹی کے شادی میں جاگ رہا ہے، بھائی کی جو ہے شادیوں میں رات بھر جاگ رہا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 3 4 راتیں جاگ جاتا ہے، یاد نہیں جاتے؟ لیکن میرے عزیزوں ہمارا وہ دل کہاں چلا گیا؟ ہمارا دل کیسے مر چکا میرے عزیزوں کہ جو اللہ ہمیں اعلان کر رہا ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جو نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، اور وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا، اور وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ سچے دل سے تو محبت سے اس رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا۔ خدا کی قسم اللہ کا یہ ہمارا یقین ہے میرے عزیزوں کہ اللہ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہارے سال کے فہرست کو تیار اللہ جو ہے صحیح فیصلے فرمائے گا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ تمہاری تقدیر کوئی بدل سکتا ہے۔ کہ علماء فرماتے ہیں کہ مومن کا یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی ہے تو وہ دعا ہے، کیا ہے؟ لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں میرے عزیزوں۔ تو فرمایا کہ جو ہے میرے عزیز اس رات اگر ہم نے تھوڑی سی قربانی دے دی، بجائے اپنے وٹے کو گرم کرنے کے، ہم گئے گھر کے سامنے 5-10 لوگ جمع ہو گئے، اور میرے عزیزوں ہم تو ہمیشہ جاگتے ہیں میرے عزیزوں، کیا اس رات کی ہم قدر نہیں کر سکتے؟ 10 لوگ ہیں، 2 لوگ بھی بولنے والا نہیں، چلو بھائی مسجد کو آباد کرتے ہیں، آج رات اللہ پورے سال کو لینے کا رات ہے، اللہ سے مانگنے کا رات ہے۔ کوئی محلے میں جا کر میرے عزیزوں وٹے کو گرم کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، خدا کی قسم میرے عزیزوں جس طرح ثواب ہے اس طرح عذاب بھی ہے، یاد رکھو۔ اگر اس رات کی ہم نے قدر نہیں کی تو کیا ہوگا میرے عزیز؟ و سخت میرے عزیز و عذاب بھی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اس رات کو غنیمت سمجھو، اور دعا کے بعد اپنے اپنے کھانے سے فارغ ہوگا۔ اگر گھر میں یہ انفرادی عبادت ہے، یاد رکھو، اگر گھر میں اللہ نے سہولت ہے، گھر میں خوب عبادت کرو، جم کر نماز پڑھو، نماز کے بعد ذکر کرو، کچھ ذکر کے بعد پھر تلاوت کرو، پھر نماز پڑھو، اس کے بعد آخری وقت میں دعائیں کرو میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کے اندر جو عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد دوسرے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتے اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کیا کرنا ہے؟ ہمیں عبادت کرنا ہے، اس رات کو غنیمت سمجھنا ہے، اور دوسرے دن علماء فرماتے ایک روزہ ہے، کتنا روزہ ہے بولو؟ ایک روزے کی فضیلت ہے۔ اس روز دوسرے دن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، خدا کی قسم یہ رات اللہ ہمارے گناہوں کو
معاف کر دے گا. اور پورے سال میں نے آپ کو بتایا پورے سال کی فہرست تیار ہوتی ہے. اس فہرست کے اندر میرے عزیزوں اگر ہم نے سچے دل سے مانگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا جملہ فرمایا کہ اس رات میں جب یہ شب برات کی رات ہوتی ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا اعلان کرتا. اللہ اکبر. کون اعلان کر رہے ہیں؟ اپنے بندے کے لیے اللہ اعلان کر رہے ہیں. جو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی میرا بندہ. اللہ اکبر. خود اللہ فرما رہے ہیں ہے کوئی میرا بندہ جو روزی کے لیے مجھ سے مانگے میں اس کے روزی میں برکت عطا فرما دوں. ہے کوئی میرا بندہ کہ وہ مصیبت زدہ ہے, تکلیف کے اندر ہے, پریشانیوں کے اندر ہے, وہ میرا بندہ مصیبت کے اندر ہے, مجھ سے مانگ لے میں تیری مصیبت کو دور کرنے والا. ہے کوئی میرا بندہ جو ہے پریشانیوں کے اندر ہے, تکلیفوں کے اندر ہے, آج جو ہے جاؤ آج کے رات میں تم نے سچے دل سے اگر تم نے عبادت کی اور اس رات کو غنیمت سمجھا, اس رات کی تم نے قدر کی, ناقدری نہیں کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں آ کر خود اعلان کر رہا ہے کہ جاؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, تمہارے مصیبتوں کو دور کرتا ہوں, تمہارے تکلیفوں کو میں دور کر دوں گا. تو فرمایا میرے عزیزوں آج رات جو ہے ہمیں جاگنے کا ہے, عبادت کرنے کے لیے ہے میرے عزیزوں, نہ کہ ادھر ادھر گھومنے کا ہے. ہاں قبرستان جو ہے میرے عزیزوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان گئے تھے, پوری زندگی میں ایک بار گئے تھے. کتنا گئے تھے بولو؟ یہ نہیں ہے کہ بس ہم قبرستان کے نام پہ گیا اور 5 گھنٹے ہم نے وہیں لگا دیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یاد رکھو قبرستان تو کل بھی جا سکتے ہیں. آج ہی ایسا ہی نہیں کہ ضروری آج جائے تو اچھی بات ہے, لیکن فوراً واپس آ جاؤ. ہم کیا کرتے قبرستان کے نام پر جا کر جاتے دور دور جا رہا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وقت ضائع کر رہا ہے, دنیا کی باتیں کر رہے ہیں نا, اور کھانے کے چکر میں پینے کے چکر میں پورے رات کو ہم برباد کر دیتے. کیا کرتے بولے میرے عزیزوں؟ سال میں ایک بار اللہ یہ رات ہمیں عطا فرما رہا ہے, سال میں اللہ ایک بار ہم کو یہ اللہ غنیمت دے رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے, روزی میں اضافہ کر لے. اور تو مصیبت زدہ ہے, تو کوئی بیمار زدہ ہے, تیرے گھر میں کوئی بیمار ہے, آج اس رات میں اللہ سے مانگ لے. لیکن ہم اتنے بد نصیب ہو جاتے ہیں کہ میرے عزیز اس رات میں گھومنے پھرنے کے چکر میں ہم جا جاتے ہیں. اگر آپ کو قبرستان جانا ہے تو میرے عزیز صرف آدھا گھنٹہ لگاؤ, زیادہ مت لگاؤ. آدھا ایک گھنٹے کے اندر کیا کرو, فوراً واپس آ جاؤ. لیکن جانا ایسا کوئی ضروری ہے کہ آج ہی جانا, کل بھی جا سکتے ہیں, پرسوں بھی جا سکتے ہیں. آج تو عبادت کی رات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے عزیزوں اپنے مرحوم کے لیے دعائیں کے لیے گئے تھے, اور پورے سال میں علماء فرماتے ایک مرتبہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے. تو سنت ہے, ہم اگر جاتے ہیں میرے عزیزوں کوئی منع نہیں ہے, لیکن فرمایا جاؤ اور فوراً واپس آ جاؤ. اس نے کہ جانے کے بعد وہیں 5 گھنٹے گلا دیے اور پھر فجر کی نماز ہو گئی, تو میرے عزیز ہمارا تو پورا عبادت ختم ہو گیا ہے نا. اس سے اچھا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ. کیا کرو بولو؟ اگر نہیں جاگنا ہے تمہیں تو خدا کی قسم اس رات کو عذاب مت بناؤ, گپے سپے مت کرو, وٹے کو مت گرم کرو. خدا کی قسم میرے عزیزوں اگر نہیں جاگنا ہے تو اللہ کے واسطے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے عزیزوں, جوانوں کو بھی لوگوں کو بھی میں یہ واسطہ دیتا ہوں, اگر نہیں جاگنا ہے تیرا مرضی ہے, تمہارا امان تمہارے ساتھ ہے, لیکن اس رات کو عذاب نہیں بناؤ. کیا بناؤ؟ اگر نہیں جاگنا فجر میں کے جماعت سے پڑھ لو. اگر جاگنا ہے تو اس رات کو غنیمت سمجھو, اس رات میں عبادت کرو. اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزوں بھی عبادت کر سکتے ہو, اپنے گھر کے اندر بھی عبادت کر سکتے ہو. اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی سمجھاؤ کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ ہمیں یہ رات عطا فرما رہا ہے. آج رات میں ہمیں روزی کا اللہ فیصلہ کرنے والے, پورے سال کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس لیے جو اپنے گھروں میں بھی دعوت دیا عورتوں کو, تم بھی گھر میں عبادت کرو. آپ کو گھر کے اندر نہیں جم رہا ہے تو مسجد میں آ کر عبادت کرے, نمازیں پڑھے, نفل پڑھے, ذکر کرے, اور آخری میں میرے عزیزوں جو ہے اللہ سے مانگے, اور جو ہے میرے عزیزوں سحری کر کے روزہ رکھے. خدا کی قسم یہ رات ہمارے لیے میرے عزیز پورے سال کا میرے عزیز ہمارے لیے بہتر بن جائے گا. اس لیے انشاءاللہ ہمیں اس رات میں جو ہے کیا کرنا ہے, قدر کرنا ہے. اس رات میں ہمیں جاگنا ہے, اس رات میں میرے عزیزوں جو ہے عبادتیں کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ رات میرے عزیز ہمارے لیے وبال بن جائے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہمیں اس رات میں جو ہے جاگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ باتیں ہو گئی. دوسری بات یہ ہے میرے عزیزوں ابھی سب لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ, محلے کے بھی لوگ ہیں. اگر آپ کے دوست احباب نہیں ہیں تو اس رات میں اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ اس مقدس رات میں, چاہے وہ شب برات ہو, شب قدر ہو, اور مقدس رمضان کا مہینہ ہو, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے بد نصیب کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. کیا کرتا ہے بولو؟ ایسے بد نصیب کی دعاؤں کو سنیں دھیان سے, کون کون ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہم تو اتنے بڑے ضدی ہیں کہ فرعون سے بھی آگے نکل گئے ہم. نہیں بولے میں مر جاؤں, چلے اس سے بات نہیں کروں گا. کیا بولتے ہیں
ارے اللہ کے بندے، اللہ کا واسطہ تجھے میں دیتا ہوں، کیا تو نبی کے رسالات سے بھی تو بڑا ہے؟ نعوذ باللہ، اپنے نبی کو تو مانتے کہ نہیں مانتے؟ جب اگر اپنے نبی کو مانتے ہو تو مسجد کے اندر بیٹھے خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس رات میں جو اس کی معافی نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک تو علماء فرماتے ہیں میرے عزیزوں، کینہ رکھنے والا، کیا رکھنے والا بولو؟ اکثر انسان بھائیوں سے بھائی کینہ رکھ رہا ہے، دوستوں سے دوست کینہ رکھ رہا ہے، محلے والے سے کینہ بات نہیں کرتے، اور جب سمجھانے جاؤ نہیں، بولے میرا تو نہیں جمتا بھائی، خدا کی قسم میرے بھائی، نعوذ باللہ تم اللہ کے رسول سے نعوذ باللہ آگے نہیں ہوگی۔ اگر تو اپنے نبی کی بات کو مانتے ہو تو انسانیت کرو، میں اپنے نبی کی بات مانوں گا انشاءاللہ۔ ارے مانیں گے انشاءاللہ بھائی؟ تو جو ہے اپنے بھائیوں کے سامنے توبہ کرے، کیا کرے؟ ہاں، اس رات میں بات کرنے سے پہلے تو فون کرے، توبہ کرے، بھائی جو غلطی ہو گئے معاف کر دے میرے بھائی، آج جو ہے دعاؤں کا رات ہے، خالی فون کر کے جو ہے معافی مانگ لے، وہ بھی آپ کو معاف کر دے، آپ بھی اس کو معاف کر دو۔ کوئی محلے میں کسی سے بات بند ہے تو اس سے جا کر گلے ملے، ابھی ہمارے ساتھ میں سب ہے میرے عزیزوں، ابھی جا کر مصافحہ ملیں گے انشاءاللہ، اور ان سے معافی مانگو، تاکہ یہ رات میرے عزیزوں ہمارے لیے جو ہے عذاب نہیں، بلکہ یہ رات ہمارے لیے میرے عزیزوں مغفرت کا رات ہو جائے۔ تو فرمایا ایک کینہ رکھنے والا، کینہ نہیں رکھنا، کسی سے بات جو بند کر دیتے، کینہ رکھتے اس سے جلتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا میرے عزیزوں جو ہے شراب پینے والا، کیا پینے والا بولو؟ شراب۔ تو میں اپنے بھائی سے، خاص اپنے ایمان والوں سے میرے عزیز یہ درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی اس چیز کے اندر مبتلا ہے تو سچی دل سے توبہ کر لے انشاءاللہ، کہ یہ جو ہے ساری برائیوں کا جڑ ہے، کیا ہے بولو؟ ساری برائیوں کا جو ہے انشاءاللہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کے گھر میں کہ آج سے شراب نہیں پیوں گا، کہ شراب کے بعد ساری برائیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے نا، اور میرے عزیزوں گناہ بھی ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ شراب سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 بد نصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں اس کی مغفرت ہو، تو یہ ہو گئے اسی میں جو ہے، اور میرے عزیزوں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو اس میں سے جو ہے ایک زانی ہے جو زنا کرنے والا ہے، جس کا نکاح ہو چکا ہے، بغیر نکاح کا بھی، لیکن نکاح کا بھی بتا رہا ہے اس لیے کہ نکاح عورت ہونے کے بعد یہ زنا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ زانی اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں ان سے، کیا ہوتے ہیں بولا؟ تو فرمایا کہ جو زنا کرنے والا اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک جو ہے، دوسرا جو ہے، تیسرا چوتھا جو ہے ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، شب برات ہو، شب قدر ہو، رمضان جیسی مقدس مہینہ ہو، اس رات میں بھی ایسے نوجوانوں کا یا ان لوگوں کا جو جن کے ماں باپ جو ان کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اس مہینے میں بھی میرے عزیز اس کی معافی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ آج اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگنا ہے، جن کے ماں باپ ہے خدا کی قسم خوش نصیب ہے وہ کہ تمہارے لیے دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کے بارے میں میرے عزیزوں ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتا دوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں آگے چلوں گا، بتا دوں انشاءاللہ میں کہ ماں باپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ضعیف انسان تھے صحابہ، تو ان کا جو نوجوان بچہ تھا اس نے جو کچھ مال و دولت جو ہے میرے عزیزوں اپنے باپ کے پاس امانت رکھ کر گیا کہ ابو یہ میری امانت ہے، میں جا رہا ہوں سفر میں یا تجارت کے لیے دور، پہلے زمانے میں لوگ تجارت تو میرے عزیزوں تجارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ میری امانت ہے، آپ اس کو رکھ دینا، خرچ مت کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تجارت کے لیے چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد جب واپس آیا تو دیکھا، باپ سے پوچھا ابو جو میری امانت تھی، آپ کو میں نے جو سامان دیا تھا وہ کیا ہوا؟ باپ کو تو میرا بیٹا، چلو خرچ کرنے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ بیٹا میں نے خرچ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ میں نے خرچ کر دیا۔ وہ بیٹا جو ہے ناراض ہو جاتا، کہا ابو میں نے تو آپ کو امانت دیا تھا، آپ کو دینا پڑے گا۔ اس زمانے میں میرے عزیزوں کیسے بھی لوگ ہوتے پھر بھی جو ہے نیک فرما بردار ہوا کرتے تھے، وہ فوراً جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ اس کا بیٹے نے کہا میں آپ اللہ کے نبی سے فیصلہ کرواؤں گا۔ اور ہم تو میرے عزیزوں نہ جانے کیا کیا وقت دیتے، نہ جانے کتنی کتنی گالیاں ماں باپ کو دے دے۔ خدا کی قسم یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ماں باپ تمہارے ناراض ہے، تمہاری نماز بھی قبول نہیں، اپنے ماں باپ کو راضی کر دو۔ چنانچہ جب یہ سنتا ہے یہ بڑا ضعیف کہ یہ بیٹا میرے نبی کے پاس جانے والا، پہلے ان کی حالت پر کیسے نبی، کیسے لوگ اللہ کے نبی کا میرے عزیز و احترام اور ادب کیا کرتے تھے صحابہ کرام، تو میرا کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ میرے
حق میں فیصلہ نہ ہو، ابھی سے وہ جو ہے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ بچہ کہتا نہیں میں تو اللہ کے نبی کے دربار میں جاؤں گا، سکھا ٹھیک ہے۔ اب یہ جا رہا ہے، باپ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا فیصلہ جو ہے میرے بیٹے کے حق میں آ جائے تو میرا کیا ہوگا۔ اور وہ بوڑھے میاں رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے ہے اور بیٹا آگے آگے جا رہا ہے۔ ابھی اپنے جو ہے دلوں کے اندر اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ کسے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر میرے عزیز، دیکھو اللہ کیسی محبت کرنے والا ہے۔ ابھی دل میں اللہ سے بات کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ میرے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ لڑکا نہیں، باپ۔ اے اللہ میرے بچے کے سامنے مجھے ذلیل مت کرنا، میرے حق میں فیصلہ۔ دل میں بات کر رہا اللہ سے۔ اور یہ نوجوان پہلے پہنچ چکا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے نبی کے دربار میں جا رہا ہے اور اس سے پہلے اس کا باپ اللہ کے دربار میں پہنچ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جاتا ہے بیٹا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان کہ میں نے اپنے والد محترم کو جو ہے میں نے کچھ سامان دیا تھا، کچھ جو بھی ہو، کچھ میرے عزیزوں میں نے امانت دی تھی، تو میرے ابا نے جو ہے بغیر پوچھے جو خرچ کر دیا۔ ابھی اللہ کے نبی فیصلہ کرنے والے تھے کہ فوراً جبریل آ جاتے ہیں۔ اللہ گناہ ہے بولو، جبریل السلام آتے ہیں، رک جائیے اللہ کے نبی ان کے والد کو آنے دیجیے، ان کے والد سے پوچھئے کہ وہ اللہ سے کیا مناجات کیے ہیں اور وہ اللہ سے کیا دعائیں مانگے ہیں۔ پہلے ان کے والد کے بات کو آپ سن لیں، پھر جو ہے بچے کے بات کو آپ سننا۔ کہا ابو کو بلاؤ، پیچھے تھے بیچارے، بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ تم نے جو ہے کیا باتیں کی اللہ سے؟ وہ بھی حیران ہو گئے، وہ ان کے والد صاحب جو تھے حیران ہو گئے۔ ہاں میں نے اللہ سے باتیں کی؟ کہا تم نے جو باتیں کی ہے دل میں، وہ اللہ نے پہلے آسمان میں سن لیا۔ تم نے دل میں بات کی تھی اور اللہ کے دربار میں سنا چاہ چکا ہے، فرشتے آ چکے ہیں۔ بولو کیا اللہ کے نبی؟ بس میں دل میں گیا۔ سنو میرے نوجوانوں، یہ سب نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے پوچھا بتائیے آپ اب دل میں اللہ سے کیا فریادیں کر رہے تھے؟ اب سنو میرے نوجوانوں، کان کھل کر سنو کہ وہ چچا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں دل میں اللہ سے یہ فریادیں کر رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا، میں نے اس کی پرورش کی، میں نے اس کو پالا پوسا، میں نے اس کو بڑا کیا۔ گرمی کا موسم آتا، جب گرمی آتا میں اس کو اچھے کپڑے پہنایا کرتا تھا، جب سردی آتی سردی کے جوڑے اس کو پہنایا کرتا تھا، اس کو میں نے جو ہے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا۔ جب گیلا بستر ہو جاتا تھا تو گیلے کے اندر ہم ماں باپ سو جایا کرتے تھے اور اس کو سوکھے میں سلایا کرتے تھے۔ جب یہ جو ہے بیمار ہوتا، اس سے پہلے ہم ماں باپ بیمار ہو جاتے تھے، میں نے اس کے جان میں، اس کے مال میں نے خرچ کیا۔ جب یہ جوان ہو چکا، جب میں بڑا ہو چکا، جب مجھے سہارے کی ضرورت تھی، اب میں جو ہے بڑا ہو چکا ہوں تو میرے دل میں آیا اب میرا بیٹا نوجوان ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، اب میرے سہارے کی ضرورت پڑے گا۔ لیکن جب یہ سہارا والا بنا تو یہ تو مجھ سے جو ہے حساب لینے لگا۔ اس کے میرے دل میں ایک خیال آیا، میں اپنے دل میں بات کر رہا تھا، وہ اللہ کتنا پروردگار مہربان ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو بھی سنتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سارا بہت وقت لگے گا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کے والد کا جو بات سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی کی آنکھ سے جاری، اور جو ہے اس بچے کو آپ نے پکڑا اور کہا دفع ہو جا میرے دربار سے، تو اپنے باپ کو شکایت لے کر آیا ہے، یہ جان اور مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، جا میرے مجلس سے دفع ہو جا۔ تو باپ کو شکایت کرتا ہے، یہ کس نے دیا تجھے، کس نے تیری پرورش کی؟ تو میرے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، ارے میرے نوجوانوں اپنے باپ کی قدر کر لو۔ خدا کے علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، باپ جنت ہے، یہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی نوجوان، کوئی ایمان والا اپنے ماں باپ کو سچے دل سے ایک بار زیارت کر لے، اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیسے بد نصیب ہیں میرے عزیز، ہم کیسے بد نصیب ہیں میرے عزیزوں، باپ کو چڑھا رہا ہے، باپ کو گالیاں دے رہا ہے، بات سننے کو ہم تیار نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، اس شب برات کے اندر میرے عزیزوں جو ماں باپ کا نافرمان ہے، یاد رکھو نہ تمہاری نمازیں قبول ہیں، نہ تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا، ساری دعاؤں تمہاری رد ہو جائے گی۔ اس لیے آج رات میں اپنے ماں باپ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ بولو تو زور سے بولے بھائی، کھانا تو نہیں کھائے مجھے پتا ہے، لیکن تھوڑا بولتے رہے، بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا بات کیا ہے۔ ہاں کہ ہم اپنے ماں باپ کے سامنے توبہ کریں میرے عزیزوں،
माँ बाप से जाकर माफी मांगिए। वो खुश नसीब इंसान है जिनके माँ बाप जिंदा हैं, और जिनके माँ बाप नहीं है तो अल्लाह अपने बंदों से कैसी मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह ने हमें ये जरिया बनाया है कि माँ बाप को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। क्या करो? मस्जिद के अंदर कोई काम हो रहा है अपने माँ बाप के लिए, जिनके माँ बाप नहीं है तो फरमाए उसको जो सवाब जारिया होगा मेरे अजीजो, तुम्हारे माँ बाप के गुनाह माफ होंगे जिनके माँ बाप नहीं है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, जब भी नेक काम करो, जिनके माँ बाप नहीं अपने माँ बाप के लिए नियत कर ले मैं ये दे रहा हूँ मस्जिद में, अल्लाह ये माँ बाप की तरफ से, किसी तरफ से है? तो फरमाया तुम्हारे माँ बाप के गुनाह जो है अल्लाह माफ करते रहेंगे, और जिनके माँ बाप हैं उनको 1000 मरतबा में मेरे अजीजों जो है मिन्नत करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, खुदा के वास्ते नौजवानों, खुदा के वास्ते मेरे प्यारों, जिनके माँ बाप हयात हैं अपने माँ बाप की कदर कर लो, वही तुम्हारी जन्नत है। तो फरमाया कि इस रात में जो माँ बाप का नाफरमान होता है, इस रात में भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और मेरे अजीजों, चौथा या पांचवा जो भी हो मेरे अजीजों, पांचवा या छठा ये है मेरे अजीजों कि फरमाए सूद खाने वाले की भी दुआएं कबूल नहीं होती। सूद देने वाला, खाने वाला, आज तो हमने एक अच्छा मिसाल ले लिया, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। और जो बेचारा किसी की मदद करता है, सूद से बचाता, अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए। हाँ, याद रखो, खुद से बचना है और दूसरों को बचाना, उसकी मदद करना है मेरे अजीजों कि फरमाए सूद खोर की भी दुआएं कबूल। लेकिन हम तो ऐसा मसला बना लिए कि घर में सूद, और एक अच्छा प्यारा जो है दोस्त लोगों ने इसका नाम दे दिया है। याद रखो मेरे अजीजों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे बड़े अल्लाह वाले बड़े अकाबिर कह रहे हैं कि जो हमारे नबी ने बात कर दिया, खुदा की कसम पूरी कायनात की जो है झूठी हो सकती है, हमारे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हमारे नबी ने जो कह दिया वो कह दिया कि सूद हर बीमारियों की लानत है मेरे अजीजों। सूद के जरिए से तुम बदहाल हो जाते हो, सूद के जरिए तुम्हारे घरों में गारत हो जाती है, सुकून छिन जाता है। तो फरमाए सूद से बचो। क्या करो बोलो? लेकिन आज हमने सूद का ऐसा प्यारा नाम दे दिया, मैंने चलता बोले मजबूर हो। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, मर जाओगे बगैर खाए मरोगे चलेगा, बगैर जो अपना घर लिए चलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन अगर तुम सूद से बच गए तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में एक महल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें क्या हो, दुनिया चाहिए। अरे अल्लाह के बंदो, मेरे अजीजों, ये दुनिया मिट्टी से बना है, हम भी मिट्टी से एक भी मिट्टी हो जाओगे। लेकिन जब वहां जाओगे और सारी दुनिया के सामने ऐलान होगा, चलो चलो आओ, अर्श वाले कौन है, अर्श के साए के अंदर एक साथ इंसान को जगह दिया जाएगा, उसमें से वो खुश नसीब इंसान होगा जो मेरे अजीजों अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कौन है? जो गुनाहों से बचने वाला है, वो सारे गुनाहों से बचता है। सूद है तो सूद से भी बचता है, नाफरमानी है तो नाफरमानी से भी बचता है। माँ बाप की अल्लाह ने कहा कि फरमाबरदारी करो, तो माँ बाप की फरमाबरदारी करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बड़ों की इज्जत सब इसमें शामिल हो गया। तो मेरे अजीजों, ऐसा इंसान कल सारी दुनिया के इंसान परेशान होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और सवा ने सूरज नीचे होगा, सारे लोग परेशान होंगे, रो रहे होंगे और जाएंगे नबियों के पास, ऐ मेरे नबी जल्दी अल्लाह से कहें कि मेरी सिफारिश कर दे ताकि हिसाब किताब शुरू हो जाए, मैं तो बुदहाल हो चुका हूँ, पसीने में शराबोर है। उलमा फरमाते हैं कोई मेरे अजीजों जो है टखनों पे डूबा है अपने पसीनों से, कोई मेरे अजीजों कंधों तक, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक डूबा हुआ होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वो इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह के अर्श के नीचे 7 ऐसे इंसान, में एक आदमी को बता रहा हूँ आपको, 7 ऐसे होंगे मेरे अजीजों जो अल्लाह के अर्श में दस्तरखान बिछा होगा, सारे लोग परेशान होंगे और ये अल्लाह के दस्तरखान में खाना खाने वाला होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के दस्तरखान में। तो मेरे अजीजों, सूद से बचो, कितने भी हालात आ जाओ, अल्लाह आजमाते हैं। क्या करते हैं अल्लाह ताला? अल्लाह इम्तिहान दे रहे कि देखिए मेरा बंदा इम्तिहान करता है कि नहीं। अल्लाह इम्तिहान नहीं लेते, इम्तिहान तो अल्लाह ने नबियों से लिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने बड़े बड़े नबियों से इम्तिहान लिया कि आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी मेरे अजीजों, और मेरे अजीजों ऐसा इम्तिहान, हर इम्तिहान में आप कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ने कैसा नवाजा कि पूरी दुनिया में मेरे अजीजों, तो हमारे नबी के बाद सबसे बड़े नबी कोई अगर है तो इब्राहिम नबी अलैहिस्सलाम, उनके जरिए से अल्लाह ने लाखों मेरे अजीज नबियों को पैदा कर दिया था। ऐसा कुर्बानी आपने दी। तो मेरे अजीज, हमें क्या करना है? कुर्बानी करना है। हमें कुर्बानी मेरे अजीजों अल्लाह देखते लेते नहीं, अल्लाह तबारक व तआला। तो फरमाया कि हम सच्चे बनेंगे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बनेंगे, तो कल अर्श के साए में अल्लाह तबारक व तआला उस 7 इंसानों में से अल्लाह हमें भी जगह अता फरमाएगा जो अल्लाह से मोहब्बत कर गुनाहों से बचता है। तो मेरे अजीजों, फरमाई इस रात में मेरे अजीजों, सूद लेने वाला, देने वाला, उसकी भी बख्शिश
نہیں ہوتی. اور میرے عزیز اور بہت سارے ایسے واقعے، بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا. مختصر یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ چند ایسے گناہ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. اور میرے اس رات میں ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگنا ہے، اپنے دوست احباب جو بھی میرے عزیزوں جو ہے جس سے ہم نے باتیں بند کی ہیں، انشاءاللہ ہم بات جو ہے شروع کریں. دعا سے پہلے میرے عزیزوں دل میں جو ہے یہ نیت کر لیں. انشاءاللہ ابھی جا کے ہم فون نہیں کر سکتے فوراً، ابھی دعا ہوگی تو دعا ہی سے پہلے اپنے دل میں کیا کر لیں، بولو نیت کرنے کے انشاءاللہ دعا کے بعد میں ان سے کیا کروں گا، بولو معافی مانگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میرے عزیزوں جو ہے معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہمیں جو ہے میرے عزیزوں اپنے جو ہے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بچوں کا دھیان رکھنا. آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا میرے عزیزوں، چھوٹے چھوٹے بچے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے اور ہم پتہ ہی نہیں، اور شرک کی ویبسائٹ نہیں یاد رکھو. یہی چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے گناہوں کے اندر مبتلا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایمان والے کا بچہ میرے عزیزوں فرمایا کہ غیروں کے رسم کو اپنائے گا. یاد رکھو خان بول کے غیروں کا رسم اختیار کرے گا، اپنائے گا، اس کی بخشائش نہیں ہونے والی. آج دیکھو ہمارے چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھو بات کو. آج جب غیروں کا رسم آتا ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے بولو، خدا کی قسم یہ جہنمی ہے، یاد رکھو. تو خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو دھیان رکھو. تمہارے بچے غیروں کے رسم جو کھیل رہے ہیں، صبح سے شام تک جو ہے مچ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اب تمہیں کوئی ہوش ہی حواس نہیں ہے. اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو کھولو، اپنے بچوں کو شرک کے بچاؤ. اگر تم جنت میں جانے والے ہوگے، یہی تمہارا بچہ تمہارے گریبان پکڑ لے گا. کیا کر لے گا؟ تو فرمایا شرک سے بچاؤ اپنے بچوں کو. آج ہمارے بچے غیروں کے طریقے میں ناچ رہے ہیں، اور میں اشارہ کر رہا ہوں، اب اشارہ سمجھو میرے عزیزوں. آج ہمارے بچے کیسے مبتلا ہو گئے، ہمیں ہوش آواز نہیں ہے. اپنے نیند سے میرے عزیز جاگو میرے عزیزوں، اپنے بستروں سے اٹھو اللہ کے واسطے میرے عزیزوں. ہم گھروں کے اندر مست بیٹھے ہیں میرے عزیزوں، اور چھوٹا معصوم بچہ شرک کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ایک مثال اللہ والے نے فرمایا کہ ایک لوگوں کو دھوکہ دیکھا، ایک اللہ والے نے اس کو منع کیا کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ تو کھیل رہا ہے نا، یہ شرک ہے، اس سے بس تم نہیں جانو مجھے کیا چلتا. علماء فرماتے ہیں جب اس کی موت آئی اور جب اس کو دیکھا گیا خواب کے اندر میرے عزیزوں، تو جہاں جہاں تک اس کو جو پانی میں اشارہ کرو سمجھو، جہاں جہاں تک اس کو پانی نہیں بولے کھیلتے گئے لوگ، اشارہ کر رہا ہوں میں، جہاں جہاں اس کو پانی لگا تو وہاں کے گوشت اسے کاٹ لے گئے تھے. کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا پیارا دین دیا ہے میرے عزیزوں، نہ اس میں پیسہ خرچ ہوتا کیا. اللہ نے عید دیا کہ خوشی مناؤ، کھاؤ پیو، تو کوئی ناراض ہے. اللہ نے ایسا پاکیزہ ہم کو مذہب دیا ہے کہ جب بقرعید آیا میرے عزیزوں، اللہ چاہتے تو ہمارے بھی جو 30-50 ہزار ہزاروں میرے عزیزوں فالتو برباد کر سکتے. جاؤ پہاڑ کے اندر جو بکرا کو ذبح کر دو اور پھینک دو. لیکن اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت کرتا ہے، خود ذبح بھی کرو، عبادت بھی، اب تم کھا بھی لو اس کو، کیا کرو. لیکن میرے عزیزوں غیروں کا طریقہ دیکھو، صرف جو ہے دنیا کے اندر یہ بیکار چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ غیروں کا جو رسم و رواج ہے، اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے بچاؤ میرے عزیزوں، شرک سے بچاؤ. سوچو، اپنے بستروں کو جاگو، اپنے گھروں سے اٹھو میرے عزیزوں کہ تمہارا بچہ، تمہارا نوجوان بچہ کیا کر رہا ہے. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، خدا کی قسم میرے عزیزوں، ہم تو جنت میں جائیں گے، وہ ہمارا گریبان پکڑ لے گا. تو فرمایا شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. جو غیروں کا رسم اس میں آ جاتا ہے، غیروں کے سامنے جا کر سجدہ کر رہے ہیں، غیروں کے تہوار میں میرے عزیزوں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. اور میرے عزیزوں جو ہے اگر ہم نے اس کو نہیں بچایا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جو میرے عزیزوں گریبان پکڑا جائے گا. تو اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ڈراؤ اور محبت سے سمجھاؤ میرے عزیزوں کہ یہ کیا ہے. یہ میرے عزیز جو بہت بڑا حرام چیز ہے، حرام کاری ہے. اس سے ہمیں اللہ کو میرے عزیز اپنے بچوں کو بچانا ہے اور اللہ سے میرے عزیز کو معافی مانگنا ہے. آج رات میں ہم دعائیں کریں انشاءاللہ، اور جو ہے میرے عزیز جلدی سے فارغ ہو کر آئیں اور اپنی اپنی عبادت کے اندر لگ جائیں اور اس رات کو غنیمت سمجھے میرے عزیزوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو میرے عزیزوں اس رات کو صحیح سے قدر کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیکار چیزوں سے اس رات میں میرے عزیزوں گھومنے پھرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں انشاءاللہ.